بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے تو انہوں نے دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبھی کچھ سکھا دیا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے نام، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا تھا۔ انہوں نے دعا کی، بہت عرصہ روتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تاریخ میں ہے کہ جب ان کے ہاں ماں حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوتی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی، اور جب پھر دوسری دفعہ پھر اولاد ہوتی، پھر ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے، تو وہاں کے اصول، ان کے اصول یہ تھے کہ جب پہلا لڑکا پیدا ہو رہا ہے اس کی شادی دوسری جو پیدا ہوئی ہے لڑکی اس سے کی جاتی، اور جو دوسرے کے ساتھ دوسری ان کے ہاں ولادت ہوئی ہے ان کے ساتھ جو لڑکا ہوا ہے ان کی شادی پہلے لڑکی کے ساتھ کی جاتی۔ اب قرآن مجید میں سورہ مائدہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی کہانی سناؤ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، جب ان کو کہا قربانی کرو تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور جو دوسرا تھا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل جو تھا اس کی قربانی قبول ہوگی لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگا قال لأقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ یہ حسد تھا، یہ جلن تھی، یہ کہتے ہیں کہ وہ بغض تھا جو کہ شیطان نے ان بھائیوں کے جو درمیان ڈالا۔ قال لأقتلنک، وہ کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جو حابیل تھا قابیل سے کہنے لگا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پہ ہاتھ اٹھائے گا، ما انا بباسط یدی لیقتلک، میں تجھے قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ خاف اللہ رب العالمین، میں اس رب سے میں ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ وہ کہنے لگا میرا ارادہ ہے انی اريد ان تبوء باسمی، کہ تو اپنے جو ہے میرے گناہ میں بھی شریک ہو جائے، باسمی و اسمی کا فتکون من اصحاب، اور اپنے گناہ میں بھی شریک ہو جائے، فتکون من اصحاب النار، اور تو جو لوگ جہنمی ہیں جہنمیوں کی لسٹ میں داخل ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور جو ظالم ہے ان کا یہی صلہ ہے۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخی، جو اس کا جو قابیل کا نفس تھا نا، اس نے اپنے جو بھائی تھا حابیل اس کو قتل کرنے کا جو نفس نے ارادہ کیا۔ فقتلہ فاصبح من الخاسرین، اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب وہ اپنے بھائی کی جو لاش تھی، جو میت تھی، اس کو لے کر بڑے دنوں تک پھرتا رہا۔ اس کو سمجھنا ہے کہ میں اس کو کیا کروں، اس کو کہاں پھینکوں، اس کو کہاں چھپاؤں۔ اب نیکسٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کوا بھیجا، غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ اب وہ کوا آ کے زمین کو خریدنے لگا اور اس نے کوے نے بتایا اس جو قابیل تھا اسے کہ اس کی لاش، اس کی میت کو آپ نے کیسے چھپانا ہے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ اب وہ بہت شرمندہ ہو، بہت پشیمان ہوا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ کیسے چھپائے اپنے بھائی کی میت کو، اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب سوءۃ اخی، وہ کہنے لگا تو میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہوا، اس کوے جیسا بھی نہ ہوا۔ وہ بہت پشیمان ہوا، بہت پریشان ہوا کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہوا۔
واقع سب کو دیکھتے ہوئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ان کو کہ آپ دونوں قربانی کریں، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ سچا ہوگا۔ اب ان دونوں بھائیوں نے قربانی کی۔ جو حابیل تھا وہ ایک نیک، معزز اور بہت ہی اللہ کا ولی بندہ تھا، اللہ کے نزدیک تھا۔ لیکن جو قابیل تھا وہ بہت ہی متکبر تھا، وہ بہت ہی حسد کرنے والا تھا، وہ بہت ہی جو تھا گناہ گار تھا۔ اب ان دونوں نے قربانی کی۔ حابیل بکریاں چلاتا تھا، اس حابیل نے ایک موٹا تازہ بکرا جو ہے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کھڑا کر دیا، ایک میدان میں کھڑا کر دیا۔ جو قابیل تھا وہ ذمہ دار تھا، اس نے کوئی نکمی سی فصل کا ایک گٹھڑا بنا کے وہاں رکھ دیا۔ تو آسمان سے آگ آئی تو اس نے جو حابیل کی قربانی تھی، موٹا تازہ بکرا، اس کو اس نے اٹھا لیا۔ اچھی چیز جو تھی وہ قبول ہوگی۔ اب یہ جو قابیل تھا اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ اس کو جو حابیل تھا اس کے ساتھ حسد پہلے ہی کرتا تھا، اب اس کے خلاف ہو گیا۔ وہ کہتا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل کہنے لگا بھائی آپ مجھے قتل کر دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے۔ حالانکہ جو حابیل تھا جسمانی لحاظ سے اس سے طاقتور تھا۔ جو حابیل تھے وہ بکریاں چروانے کے لیے لے کے گئے ہوئے تھے، تو وہ رات کو لیٹ ہو گئے، شام ٹائم گھر واپس نہیں آئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو کہا کہ آپ اس کا جا کے پتہ کریں، جا کے اس اپنے بھائی کا پتہ کریں۔ وہ جب اس کا پتہ کرنے گئے تو اس کے پاس لوہے کی کوئی چیز تھی جس سے اس کو مار کر متعدد علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ سو رہے تھے، آپ کے سر پر پتھر مار کر آپ کو قتل کیا گیا، اور ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ کا گلا گھونٹ کے آپ کو قتل کیا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو قاتل کو بھی اور مقتول کو بھی دونوں کا برابر کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میں ہمارے والدین آپ پر قربان ہو جائیں، لیکن جو مقتول ہے جس کا قتل ہوا اس کے لیے گناہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپس میں یہ دونوں لڑ رہے تھے، جو قاتل ہے جو مقتول ہے اس کا بھی یہی ارادہ تھا کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ اب جہاں بھی قتل ہوتا ہے تو اس کے گناہ کا کچھ حصہ جو آدم علیہ السلام کے بیٹا قابیل ہے اس کو بھیجا جاتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اما حوا علیہ السلام کے پاس گئے۔ اما حوا علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے شیش رکھا۔ شیش بھی جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ تو حضرت اما حوا علیہ السلام فرمانے لگی کہ مجھے حابیل کی شکل میں یہ شیش علیہ السلام جو کہ اس شکل میں نعم البدل عطا ہوئے ہیں۔ ادھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کی اولاد کی تعداد 4 لاکھ تھی۔